حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے قربانیاں لی، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ 16 سال کی عمر تھی جس وقت وہاں کے کافروں نے، وہاں کے اوباشوں نے ایک بڑی آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا تھا۔ 16 سال کی عمر تھی۔ جب تک زندگی رہی ہے قربانی دیتے رہے، اللہ قربانی لیتا رہا، ابراہیم قربانی دیتے رہے، پھر اللہ نے بڑے بڑے انعامات سے ان کو نوازا۔ تو اللہ نے پھر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے یہ اپیل کی ہے، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، آپ نے اگر دین پہ چلنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہو تو اس سے بڑی فضیلت، عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے پوری کائنات جس کے لیے بنائی ہے، اللہ نے پورا نظام جس نبی کے لیے چلایا، جسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو بھی مخاطب ہو کر فرمایا ہے میرے پیارے نبی، اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو ابراہیم کے رستے پر چلنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے پہ حضور نے چل کے بتا دیا کہ ابراہیم کی فضیلت، عظمت، اہمیت بہت بڑی ہے۔ یہ ساری فضیلت کب ملی؟ جب قربانی دی ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ پہ ابراہیم سے قربانی دی، تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں بارہا مرتبہ فرمایا، کہیں فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہیں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کون سا سیدھا راستہ ہے اللہ فرماتے دینا قیما ملت ابراہیم، وہ دین جس پہ ابراہیم چلے وہ سیدھا راستہ ہے۔ کہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہودی لوگ تھے، عیسائی لوگ، یہ مشرکین لوگ، یہ سارے ابراہیم کو مانتے ہیں، اور یہ سارے کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے، مشرک کہتے ہیں ہمارے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں نچوڑ نکال دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ان کو بتا دو ابراہیم کسی کے نہیں، جو ابراہیم کے طریقے پہ چلے گا ابراہیم اسی کا ہے۔ نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور اللہ نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ ابراہیم اگر تھے تو مسلمہ، وہ مسلمان تھے۔ اب ہم نے ابراہیم کے طریقے پہ چلنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، بچے اللہ نے اس گھر کے اندر پیدا کیا جس کا باپ، جس گھر سے بت بنتے تھے، اور اس وقت کے پورے علاقے کے اندر، پوری دنیا میں وہ بت جایا کرتے تھے، جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر تھا۔ اس گھر میں ابراہیم کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، شعور آیا، تو اللہ نے قرآن مجید میں سارا نقشہ کھینچا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس بیٹھے تھے، والدہ سے کہا اے اماں جی آپ کا خدا کون ہے؟ تو والدہ نے کہا میرا خدا تیرا باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال بدلا کہ ابا میرے باپ کا خدا کون ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا خدا نمرود ہے۔ فرمایا اماں نمرود کا خدا کون ہے؟ اماں نے کہا بچے چھوٹے ہو، خاموش ہو جاؤ، ایسے سوال نہیں کیا کرتے۔
جب باپ آیا تو باپ سے کہا کہ تیرا بیٹا تو یوں سوال کرتا ہے، لگتا ہے کہ جو نمرود کو خطرہ ہے نا کہ میری حکومت گرا دے گا، کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں یہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طرح طرح کے سوال کیے تو کوئی جواب نہ آیا، اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللیل رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی، ستارے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هَٰذَا رَبِّی، یہ میرا رب ہے۔ ستاروں کو کہا یہ میرا رب ہے۔ ستارے جب نکلے تو کہا کہ میرا رب۔ پھر صبح ہوئی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہا کہ اماں جان یہ کیسا رب ہے جو غروب ہو گیا، غروب ہونے والے کو میں محبوب نہیں بناتا، اس کو میں خدا نہیں بناتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّی، چاند نکلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا خدا ہے، یہ میرا رب ہے۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے کہا چاند کو یہ میرا رب ہے۔ پھر صبح کو جب وہ غروب ہوتا ہے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّی لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جب چاند غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ یہ کون سا رب، یہ کیسا رب جو غروب ہو گیا، میں اس کو رب نہیں مانتا۔ پھر صبح کو سورج نکلا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّی، حضرت ابراہیم نے کہا اماں میں اس کو رب مانتا ہوں، یہ سورج میرا رب ہے۔ فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اماں میں اس کو بھی رب نہیں مانتا، جو غروب ہونے والا ہے میں اس کو رب نہیں مانتا، جو تو ہمیشہ کے لیے رہنے والا میں اس کو رب مانتا ہوں، جو کسی کے کام نہ آئے میں اس کو رب نہیں مانتا، میں جو کسی کے نفع نہ نقصان کا ذریعہ نہ بنے میں اس کو رب نہیں مانتا۔ اماں میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ بالآخر بات چلتے چلتے نمرود کے پاس پہنچ گئی، جو اس وقت کا بادشاہ تھا۔ اس نے جناب اپنی کچہری کے اندر بلا لیا، سارے نمرود کے سامنے آتے، آ کر سجدہ ریز ہوتے، نمرود کے سامنے بیٹھ جاتے۔ حضرت ابراہیم بھی تشریف لائے، سجدہ کوئی نہ کیا، آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا نمرود کہتا ہے کہ جناب سارے سجدہ کرتے ہیں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو ہم سب کو مارنے والا ہے، جو سب کو دینے والا ہے، میں تجھے رب نہیں مانتا۔ اس نے کہا مجھے رب کیوں نہیں مانتا، میں بھی خدا ہوں۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، کہتا میں بھی خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو کیسے خدا؟ میرا خدا تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے بلایا، دو شخص آئے، ایک وہ شخص تھا جو اس وجہ سے قید میں تھا کہ اس نے گناہ کیا تھا، اس نے اس کو رہا کر دیا۔ ایک وہ شخص تھا جو جناب گناہ گار تھا، جو بے گناہ تھا، اس کو کہتا ہے کہ اس کو پھانسی دے دو۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، کہتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید نے اس میں نقشہ کھینچا۔ قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، کہ اس نے کہا کہ دیکھ جس کو پھانسی دینی تھی میں نے اس کو رہا کر دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ جس کو میں نے مارنا نہیں تھا، جس کو رہائی دینی تھی اس کو میں نے مار دیا۔ میں بھی خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی، بڑی فقاہت دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھہر جا، اگلا جواب میرا سن۔ اس کا جواب دے، میرا خدا تو وہ خدا ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے پھر تو مغرب سے سورج نکال کر تو دکھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس نے جب اس کے پاس کوئی جواب نہ آیا، اب اس نے کہا ابراہیم بات سن ذرا میری، کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کا خدا زندہ کرتا ہے،
تو میں نے بھی سنا ہے کہ تیرا خدا زندہ کرتا ہے، تو نے کبھی دیکھا کہ تیرے خدا نے زندہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ مجھے یقین ہے کہ تو زندہ کرتا ہے، لیکن عین الیقین کر کے دکھانا، اللہ میرے سامنے یہ عمل کر کے دکھا۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں، 4 پرندے لے لے اپنے ساتھ، 4 پرندے، چاروں کو اپنے ساتھ محبت نسبت پیدا کر لے، چاروں پرندے لینے کے بعد ان کی گردنیں کاٹ کر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پہ، بعض نے کہا کہ 7 پہاڑوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے بکھیر دیے اور اپنے پاس گردنیں رکھ لی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ میں زندہ کر کے دکھاتا ہوں، اشارہ کر، ایک گردن اٹھا، ایک پرندے کی گردن اٹھائی، اشارہ کیا تو سارے پہاڑوں سے ٹکڑے اکٹھے ہوئے ہو کر اس کے ساتھ آ کر گردن کے ساتھ مل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پرندے کو پکارا، جب وہ پرندے کے ٹکڑے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے دوسری گردن قریب کی تو وہ دوسری گردن اس پرندے کے ساتھ نہیں لگی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سب کو دیتا ہے، جو سب کا مشکل کشا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس باپ کے گھر میں پیدا کیا تھا جو گھر کے اندر بت پیدا کرتا تھا، بت بناتا تھا، لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو بتایا، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے ابا تو اس کو خدا مانتا ہے جو کسی کو نفع نہیں دے سکتے، کسی کو نقصان نہیں دے سکتے۔ اپنی قوم والوں کو مخاطب ہو کر کہا، جب سب نے زور لگا لیا، جب سب نے جناب کٹھے ہو کر دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کی، سارے فیل ہو گئے۔ فیل ہونے کے بعد یاد رکھنا، کوئی کافر ہو، کوئی منافق ہو، کوئی مشرک ہو، ہمیشہ جب دلیل نہیں دے سکتا تو دوسری کاروائی پہ آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا ابراہیم اب عید تو گزر چکی ہے، اب ہمارا میلہ آنے والا ہے، میلہ ٹھیلا، آؤ ہم سب کٹھے ہو کر چلتے ہیں، ہم آپ کو میلہ دکھائیں گے۔ جب آپ میلہ دیکھیں گے تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ خدا کی قسم ہم ٹھیک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ سارے آ کر ابراہیم سے کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں فقال انی سقیم، ستاروں کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا لوگوں میں بیمار ہوں۔ بیمار اصل میں ظاہر بیمار نہیں تھے، لیکن ایک بیماری تھی کہ یا اللہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں، اس چیز کی بیماری تھی، لغن تھی۔ کہا کہ میں بیمار ہوں، وہ چھوڑ کر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے ابراہیم علیہ السلام پہلے چاہتے تھے کہ کہیں مجھے موقع ملے میں ان کے خداؤں کی پٹائی کروں گا، اب موقع آ گیا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، وہ سارے چلے گئے، باپ بھی چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے جہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، وہاں گئے، کلہارا لیا، لے کر اللہ کے قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اور تم کو لوگ خدا کہتے ہیں، تمہارے سامنے اتنے کھانے پڑے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اگلا سوال کیا، ما لکم لا تنطقون، میں تم سے سوال کرتا ہوں تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کیسے بولیں؟ بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اللہ نے قرآن میں فرمایا پھر پٹائی شروع کر دی، جناب سب کی گردنیں اتار دی۔ اب ایک بڑا رہ گیا، اس کو نہیں مارا، اس کے کندھے پہ کلہارا رکھ دیا، کندھے پہ کلہارا رکھ کے ابراہیم علیہ السلام آگے۔ جب آئے وہ سارے کے سارے جب واپس آئے، آ کر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بت، ہمارے خدا یہ ہوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، جناب وہ سارے کٹھے ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سارے کٹھے ہوئے کہنے لگے کہ یار یہ کون ہے جنہوں نے ہمارے خداؤں کی پٹائی کر دی، ہمارے خداؤں کو مار دیا، ان کی گردنیں اڑا دی ہیں۔ اب ان میں سے ایک بولا کہ میں بتاؤں، ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے، وہ ابراہیم ہے۔ اب سارے کٹھے ہوئے، بچے بڑے سارے، انہوں نے کہا ابراہیم کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا،
پکڑ کر جناب نمرود کی کچہری میں کھڑا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی کچہری میں کھڑے ہوئے، سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا، اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، فرمایا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے یہ کون سا کام کر دیا، یہ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور مجھ سے پوچھنے والوں اپنے بڑے سے پوچھو جو تمہارا بڑا خدا جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے۔ اب وہ شرم کی وجہ سے منہ نیچے کر لیا، اللہ نے قرآن میں کہا شرم کی وجہ سے منہ نیچے کر گئے، اور انہوں نے کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو موقع ملا، فرمایا کہ جب یہ بولتے نہیں، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، لوگو جو بولتا نہیں، جو تمہیں کوئی نفع دیتا نہیں، کوئی نقصان دیتا نہیں، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم میرے اللہ کے علاوہ کیوں دوسروں کو پکارتے ہو؟ حضرت ابراہیم کو موقع ملا، انہوں نے وہیں پہ سٹ لگا دی۔ اب سارے کے سارے کھڑے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں بات بنے گی، اس کا علاج کرتے ہیں۔ کیا علاج کیا؟ قرآن کہتا ہے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ بھائی آگ جلاؤ، بڑی آگ جلاؤ، اس کے اندر اس کو پھینک دو، گرا دو، یہ وہاں پہ جل جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب اللہ کہتا ہے کہ سارے بڑے چھوٹے سارے لکڑیاں کٹھی کر کے لے آئے، لکڑیاں کٹھی کی گئیں، ایک بڑی آگ جلائی گئی، کہا کہ اتنی بڑی آگ کہ آج تک دنیا میں ایسی آگ نہیں جلائی گئی، اتنی بڑی آگ تھی کہ پرندہ اوپر سے گزرتا وہ بھی خاک ہو جاتا، اتنی بڑی آگ تھی کہ آسمانوں سے باتیں کرتی تھی۔ اتنی بڑی آگ جلانے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو کیسے اندر ڈالا جائے؟ وہاں پہ بعض نے لکھا کہ ایک شخص تھا کھڑا، اس نے کہا کہ ایک جھولا بنایا جائے، جھولے کے اندر ابراہیم کو ڈال کر اوپر گرا دیا جائے، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ شیطان نے آ کر ان کو بتایا کہ آپ جھولا بناؤ، بنا کر ابراہیم کو اندر ڈالو اور آگ جلا کر ابراہیم کو اوپر پھینک دو۔ جب انہوں نے یہ کام کیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں ڈال کر انہوں نے آگ میں پھینکا، اوپر سے اللہ کے فرشتے آگے آ کر انہوں نے ابراہیم کو پکڑ لیا، آرام سے آگ میں بٹھا دیا۔ آگ میں ابراہیم بیٹھ گئے۔ اب اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا۔ اب دروغہ فرشتہ جو بارش برساتا ہے وہ بھی کان لگا کر بیٹھا ہے کہ اللہ مجھے آواز دے گا، کہے گا کہ بارش برسا کر آگ کو ختم کر دے۔ جبریل بھی انتظار میں، سارے فرشتے انتظار میں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کہا ابراہیم، ہاں جبریل مجھے رب جلیل نے بھیجا ہے کہ حکم کر، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ کہا کہ میرا رب نے مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور لوگوں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب میرے پیغمبر پہ کوئی پریشانی آتی تو میرا پیغمبر پکارا کرتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ ابراہیم نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، ادھر ابراہیم نے رب کو پکارا، اوپر سے اللہ نے سیدھا آگ کو حکم دیا۔ شیطان کہتا ہے میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ میرے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے آگ کو حکم دیا سلامًا بردًا و سلامًا علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب جب نمرود نے آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا ہوا تھا، اب بڑی بڑی منزلوں پہ چڑھ کے دیکھتا ہے کہ ابراہیم جلا ہے کہ نہیں جلا ابھی تک۔ ایک دن جب اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، ادھر ادھر باغ تھا، نہریں جاری تھی آگ کے اندر، اس نے کہا اپنے آ کر ساتھیوں سے، او یار وہ تو ابھی تک زندہ ہے، اگر وہ بچ کے آ گیا تو یاد رکھنا میں اور میرے لوگ جو ہیں وہ بچ نہیں سکتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تسلی دی تو ٹینشن نہ لے، لیکن ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن اندر رہے۔ جب باہر نکل کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں میں نے پوری زندگی گزاری ہے، ایسا مزہ نہیں آیا جیسا مجھے اللہ نے آگ میں مزہ دیا ہے، جیسا 40 دن میں نے آگ میں گزارا۔ میرے بھائی اللہ نے وہ چھولوں کو پھول بنا کے رکھ دیا، وہ اللہ نے آگ کو اللہ نے وہاں نہریں جاری کر کے رکھ دی، جنت کے باغات بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک کہیں سے ذرہ بھی نہیں جلا تھا، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، وہ چاہے تو جو مرضی کر دے۔ تو میرے بھائی ابراہیم آئے، اب مقابلہ ہوا۔ جب ابراہیم آئے اس نے کہا اب یہ تو پھر نہیں جلا، یہ پھر بچ گیا۔ اس نے اب اگلا ہیلا کہا ابراہیم تو اپنی فوج لے کے آ، میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آتے ہی پھر دعوت شروع کر دی، اپنا مشن شروع کر دیا۔
حالانکہ آگ سے نکل کر آئے، آ کر بھی لوگوں کو کہا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ نمرود نے کہا کہ نہیں، اب تیرے ساتھ مقابلہ ہوگا تو اپنی فوج لے کر آ۔ ابراہیم علیہ السلام وہیں کھڑے تھے، اللہ سے دعا کی اللہ یہ کہتا اپنی فوج لے کر آ، کہاں گئی تیری آسمانی فوج، اللہ بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی ٹھہر جو آتی ہے، کہتا نہیں بھئی 3 دن کا ٹائم دے دو مجھے، میں اپنی فوج کو اکٹھا کر لوں۔ حضرت ابراہیم نے 3 دن کا ٹائم دے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، کہا کہ اللہ نے آپ کے دعا کو قبول کر لیا، اب 3 دن کے بعد فوج آ جائے گی۔ اب جناب 3 دن کے بعد میدان لگا، جنگ کا میدان تھا، وہاں پہ سارے ان کے لوگ آگے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے آ رہے ہیں، اکیلے آ رہے۔ اس نے کہا ابراہیم کہاں گئی تیری فوج؟ ابراہیم نے کہا صبر کر، ابھی اللہ میری فوج کو بھیجتا ہے۔ بھئی حضرت ابراہیم اکیلے جب وہاں پہنچے، اوپر سے اللہ نے فوج بھیجی۔ کون سی فوج تھی؟ کون سی فوج تھی؟ مچھروں کی فوج تھی۔ مچھروں کی فوج آئی، کہا کہ اتنے مچھر آئے، اتنے مچھر کہ کئی ہزاروں کے حساب سے ایک بندے کو جڑتے تھے، اس کا گوشت پوشت سب کچھ نکال کر ہڈیاں بنا دیتے تھے۔ اب جناب یہ اکیلا رہ گیا، یہ ڈر کے بھاگ کر یہ وہاں چلے گیا جہاں اس کی بیوی تھی، جہاں اس کا محل تھا، یہ وہاں گیا۔ اب ایک لنگڑا مچھر گیا وہاں پہ، یہ اپنی بیوی کو کہتا یہ ہے اللہ کی فوج جس نے میرے صاحب فوج کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ آ گیا ہے، جناب یہ اللہ کا حکم ہوا، یہ لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں چلا گیا۔ اب جب دماغ میں گیا، اللہ نے کہا اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دے۔ اب اس کو اتنی تکلیف وہ مچھر لنگڑا مچھر دیتا ہے، میرے بھائیو جو میرے رب سے تکبر کرتا ہے میرا رب اس کو کبھی نہیں چھوڑا کرتا۔ تو اس لیے رب سے عاجزی سے انکساری سے پیش آؤ، کبھی تکبر آنا، کوئی الفاظ نہ منہ سے نکالو کہ ایسا نہ ہو میرا رب تو چاہے تو لنگڑے مچھر سے بڑے بڑے بادشاہوں کو غرق کر کے رکھ دے۔ تو اللہ نے اس کو کہا، جب وہ جناب بیٹا، اب اس کی فوج کو آرڈر ہوتا کہ اس کے دماغ پہ چھتر لگاؤ۔ اب چھتر لگتے تو اللہ حکم دے دیتا مچھر کو ٹھہر جا، مچھر ٹھہر جاتا۔ اب جب وہ چھتر ختم ہوتے پھر اللہ کہتا کام چک دے، وہ کام چک دیں گا۔ تو جناب اسی کے اندر وہ جہنم رسید ہو گیا، اسی عذاب میں جہنم رسید ہوا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے قرآن میں بار بار کہا کہ ابراہیم کے طریقے پر چلو، ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ یہ کیا تھا طریقہ؟ یہ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے پہلی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور یہ دعوت ایسی ہے یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے۔ تو میرے بھائیو آج جو ملت ابراہیم پہ چلنا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت دعوت۔